اردو میں خیر مقدم ہے آج کی خبریں۔ جماعت اسلامی سنگاریڈی کی جانب سے جلسہ استقبال رمضان سٹی آڈیٹوریم سنگاریڈی میں منعقد ہوا، جس میں جناب حامد محمد خان سیکریٹری حلقہ تلنگانہ نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان شریف کی آمد رحمتوں کی سوغات کی آمد ہے، الہی عنایتوں کی آمد ہے، خدا سے روٹھے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے والے معزز مہمان کی آمد ہے۔ رمضان خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان ماہ قدر و عظمت ہے۔ اس ماہ میں جنگ بدر اور فتح مکہ ہوئی۔ رمضان خدا کے آگے آہوازاری کا مہینہ ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور شہر آفاق کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رمضان کے کل 5 حروف ہے اور ہر حروف ایک اشارہ کرتا ہے۔ رمضان کا رے اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے، میم اللہ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، ضاد یہ اشارہ ہے کہ اللہ بندوں کا ضامن ہے، الف میں خدا کی الفت کا مقصود ہے اور نون سے اللہ کا نور مراد ہے، یعنی رمضان اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کی نور، ان باتوں کا جامعہ ہے رمضان۔ اس پروگرام کے افتتاحی کلمات امیر مقامی جناب محمد حشمت اللہ خان نے پیش کی۔ اس کے بعد مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام، مولانا مفتی محمد اسلم سلطان قاسمی صدر جامعۃ العلماء ضلع سنگاریڈی، مولانا کریم الدین شاہ غوثوی، محمد اطہر محی الدین شاہد معاون سیکریٹری حلقہ تلنگانہ کے خطابات ہوئے۔ بعد ازاں جماعت اسلامی سنگاریڈی کی جانب سے مدرسے میں مختلف عنوانات پر کامیاب ہونے والے طلباء کو انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سب سے اہم اور دلچسپ موڑ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کے مہمان مقرر عالی جناب محترم مولانا حامد محمد خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہے، اور میں اس شعر کے ساتھ آپ کو زحمت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں۔ ادب کی محفل سجتی ہے جن کے آنے سے، ادب کی محفل سجتی ہے جن کے آنے سے، ہر لفظ جو کہہ دے وہ کتاب ہو جائے۔ میں دعوت دیتا ہوں محترم عالی جناب حامد محمد خان صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی۔ صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ او کما قال۔ محترم مولانا مفتی اسلم سلطان صاحب صدر جمعیت علماء ہند جماعت اسلامی ہند شہر سنگاریڈی جناب محمد حشمت اللہ خان صاحب، جناب محمد ریاض الدین صاحب، جناب اطہر محی الدین شاہد صاحب،
اسسٹنٹ سیکریٹری حلقہ جناب سید قمر الدین بخاری صاحب معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ہند شہر سنگاریڈی اور میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، وقت بہت گزر چکا ہے اور ہمیں وقت کی قدر کرتے ہوئے اس ماہ سیام کا خوش دلی کے ساتھ، دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرنا ہے۔ رمضان شریف ہم سب کو سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رمضان شریف کی آمد رحمتوں کی سوغات کی آمد ہے، الہی عنایتوں کی آمد ہے، خدا سے روٹھے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانے والے معزز مہمان کی آمد ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ وہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے، ہمارے جذبات کی سرد انگیٹھیوں کو گرما دے، ہم میں ایمانی حرارت کو جگا دے۔ رمضان وہ معزز مہمان ہے جو ہمیں نوازنے کے لیے آتا ہے، جس کی ہر شب جلوہ طور کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ شب قدر کی سوغات لے کر آتا ہے، اعتکاف کے روح پرور مناظر لے کر آتا ہے۔ یہ رات کی عبادتوں اور دن کی ریاضتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی ہر شب شب وصال یاد، اس کا ہر لمحہ نیکیوں کا سرچشمہ۔ اس ماہ میں انفاق اور صدقات اور خیرات کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ رمضان مسلمانوں کے لیے تعلق بالقرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مسلمان اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرتا ہے۔ تلاوت قرآن، تراویح میں قرآن، تہجد میں قرآن، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رمضان خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان ماہ صبر و عزیمت ہے، اسی میں جنگ بدر، اسی میں فتح مکہ واقع ہے۔ رمضان خدا کے آگے آہ وزاری کا مہینہ ہے۔ رمضان روحانی اقدار کے پروان چڑھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان برادران وطن تک پیغام الہی کو پہنچانے کا مہینہ ہے۔ رمضان امت مسلمہ کے ہر فرد کو ایک صالح انقلاب سے آشنا کرانے کے لیے آ رہا ہے۔ محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور اور معروف شہر آفاق کتاب میں رقم طراز میں بنیت الطالبین
صفحہ نمبر 383 میں وہ لکھتے ہیں کہ رمضان میں کل 5 حروف ہیں اور ہر حرف ایک اشارہ کرتا. وہ لکھتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ کتنے مسلمانوں کے گھروں میں غنیت الطالبین ہیں، میں نہیں جانتا کتنے گھروں میں امام غزالی کی احیاء العلوم ہے جس میں اسرار الصوم کو لکھا گیا ہے. وہ لکھتے ہیں رے میں اللہ کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے، میم میں اللہ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، غور میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ بندوں کا ضامن ہے، اور الف سے الفت مراد ہے، اور نور سے اللہ کا نور مراد ہے. یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کے نور کا یہ جامع ہے یہ لفظ رمضان. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے اجر کا علم ہو جائے تو وہ اس بات کی تمنا کرنے لگیں گے کہ پورا سال رمضان ہو جائے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں، اور کیا آپ ہمیں بتلانے کی زحمت فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے 1 سال تک جنت کو مزین کیا جاتا. یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں پہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں محدثین کلام نہیں کرتے. جو روایت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت نافع نے بیان کی ہو اس کو اصطلاحی زبان میں سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی چین آف دی گولڈ. اس میں کلام نہیں کیا جاتا، مزین کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اور رمضان المبارک کا ہلال جب افق سما پر نمودار ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جاری ہوتی ہے جس کو مسیرہ کہا جاتا ہے. جب یہ جنت کے پتوں سے ٹکرا کر اس سے جب آواز نکلتی ہے تو ایسی آواز ہوتی ہے جس کسی نے بھی سنا نہیں ہوگا. پھر دوسری جانب حور عین، یہ حور کی جمع ہے، حور عین بننا سنورنا شروع کر دیتی اور جنت کے ٹیلوں پر ٹھہر کر کہتی ہے کہ ہائے ہے کوئی جو ہم سے نکاح کرے اور اللہ ہمارا نکاح کروائے. پھر وہ جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ ابھی داروغہ رضوان جواب دینے ہی والے ہوتے ہیں. وہ گنگناتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے مجسم خیرات، وہ احسان، یہ تو رمضان کی رات ہے اور آج جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دوزخ
کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم، بڑا بلیغ، بڑا انسانی نفسیات کا جاننے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جب رمضان قریب آتا تو ایسے ہی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے، اور انہی خطبوں میں سے ایک انتہائی بلیغ خطبہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سلمان الفارسی قال قطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الآخر من یوم شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب فرمایا، ہم کو خطاب فرمایا۔ خطاب کیوں فرمایا؟ کہ تاکہ ذہنوں کو تیار کیا جائے، قلوب کو کھولا جائے، اشتیاق پیدا کیا جائے، تھرسٹ پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر احتیاج پیدا کی جائے، شوق اور ذوق پیدا کیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا فقال یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک مہینہ سایہ فکن ہوا چاہتا ہے۔ اظلکم، ذل کہتے ہیں چھاؤں کو۔ جہالت کے زمانے میں بادشاہ کو بھی ذل الہی کہا جاتا تھا۔ بادشاہ گویا کہ اللہ کی چھاؤں تھے۔ سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی اس کا عنوان ہے فی ظلال القرآن، قرآن کے چھاؤں میں تم پر ایک مہینہ سایہ فکن ہوا چاہتا ہے۔ وہ مہینہ کیسا مہینہ؟ شہر عظیم، وہ عظیم مہینہ ہے۔ اور عظیم کس نے فرمایا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا اب کسی کے اندر یہ یارہ ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے؟ کیا کسی خطیب کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ خرطاس و قلم کے ذریعے سے، وہ کتابوں کے ذریعے اس مہینے کی عظمت کو، اس کی شرف کو، اس کی فضیلت کو، اس کی بلندی کو بیان کر سکتے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، وہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ۔ مبارک لفظ اتنا مبارک اور بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کے ساتھ میں مبارک کا لفظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب قرار دیا۔ قرآن جس رات میں نازل بھی فرمایا کہ مبارک رات میں نازل، جس مقام پر قرآن نازل ہوا قرآن نے فرمایا کہ ببرکت مبارکہ، مکہ سے مکہ یہ کتاب۔ تو دوستو یہ مبارک مہینہ ہے، اور پھر یہ مبارک مہینے کے اندر کیا ہے؟ فی لیلۃ خیر من الف الشہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہ رات ریسنگ کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات چکھارے کھانے کی رات نہیں ہے، یہ رات گلیوں میں پھر کر اسٹریٹ لائٹ کو پھوڑنے کی رات نہیں ہے، یہ رات مسجدوں کے اندر چائے تقسیم کرنے والی رات نہیں ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے دن کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اور پھر اس کی راتوں کے اندر قیام کو نفل قرار دیا۔ جو کوئی شخص اپنی رضامندی کے ساتھ میں ایک نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 نفل کا ثواب عطا کرے گا، فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا کرے گا۔
مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ ریوارڈ کیا ہے؟ ایوارڈ کیا ہے اس کا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ شہر المواساة، یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی بھوک کو معلوم کرنے کا مہینہ ہے۔ بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو جاننے کا مہینہ ہے یہ خوب کھانے کا مہینہ نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے اس کو بدنام کر دیا، خوب کھانے کا مہینہ بنا لیا۔ کھاؤ، کھاتے رہو، کھاتے جاؤ، آج یہاں کا کھاؤ، کل وہاں کا کھاؤ، یہ افطاری بناؤ، یہ کرو۔ خوب کتنا بدنام کیا رمضان کو مسلمانوں نے اپنے اعمال بدی کی وجہ سے، کتنا بدنام کیا۔ میں جب ڈیوٹی پر تھا تو میں کسٹوڈیل آفیسر ہوا کرتا تھا پولیس اسٹیشنز پر، مختلف پولیس اسٹیشنز پر میں نے کام کیا ایگزامینیشن ٹائم۔ تو ایک مرتبہ رمضان آیا تو میرے غیر مسلم دوستوں نے مجھ سے کہا کہ حامد صاحب معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان قریب آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کیسے جانتے ہیں رمضان قریب آ گیا؟ ہاں کہ وہ ہوٹلوں کے سامنے حلیم کی پھٹیاں لگ رہی ہیں، ہوٹلوں کے سامنے حلیم کی پھٹیاں لگ رہی ہیں۔ افسوس افسوس ہے مسلمانوں۔ مشکوٰۃ شریف آپ جانتے ہیں کہ اس میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، بیشتر حدیثیں اس میں بخاری اور مسلم کی ہے، یہ حدیثوں کے مجموعے کی کتاب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 425 حدیث نمبر 1860 میں متفق علیہ روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجہنم، غلقت شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں۔ غلقت کے معنی ہے شٹ ڈاؤن، بند کر دیں، شٹ ڈاؤن کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے۔ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، ارسٹ کر لیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو باندھ کر سمندر کی تہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں۔ باب یسمی الریان، ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے، اس کا اسم ہے ریان۔ اور دروازے کی پیکولیرٹی کیا ہے؟ اس دروازے کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس دروازے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ لا يدخلوه الا الصائمون، روزے داروں کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے۔ یہ روایت میں کم از کم 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ روایت اس وقت میں سمجھ سکا اور اس دن میرے ذہن نشین ہوئی، اور اس روایت کی اہمیت کیا ہے مجھے معلوم ہوا جب میں ایک سرکاری تقریب میں VIP طور پر اس تقریب میں شرکت کے لیے گیا۔ کئی گیسٹ تھے،
A1 A2 A3 AC کئی گیٹ تھے. اس کے اندر ایک گیٹ تھا VVIP. جیسے ہی ہم ہماری کار سے اترتے ہی DIG ٹھہرے ہوئے ہیں, پرنسپل سیکریٹری ٹھہرے ہوئے ہیں, ڈپٹی چیف منسٹر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پرتپاک ہمارا خیر مقدم کیا, اور جہاں پر ہمیں بٹھانا تھا وہاں لے جا کر انہوں نے بٹھایا. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ لا يدخلوه الا الصائمون کا مطلب کیا ہے؟ سوائے روزے داروں کے کوئی اور شخص اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ ہے اس کی اسپیشل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے, وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, اور اس کے وسط میں مغفرت ہے, وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور اس کے آخر میں دوزخ سے رہائی ہے, دوزخ سے چھٹکارا, ریلیز ہے, آزادی. یہ وہ مہینہ ہے دوستو, یہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے. روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے, یعنی 25%. جیسا کہ ترمذی شریف میں ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, الصوم نصف الصبر, روزہ صبر کا نصف ہے, روزہ صبر کا نصف ہے. اور پھر صبر کیا ہے؟ الصبر نصف الایمان, صبر آدھا ایمان ہے, صبر آدھا ایمان. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے, اسرار الصوم میں. تمام عبادات میں روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. ایک حدیث قدسی میں ہے, آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو وحی خفی, ایک تو ہے وحی جلی جو قرآن مجید ہے, دوسرا ہے وحی خفی, وہ ہے اللہ کے طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. تو حدیث میں آیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ. یہاں دیکھیے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام, جتنے اعمال ہیں وہ سب آدم کے لیے, بندے کے لیے ہیں, سوائے روزے کے, سوائے روزے کے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں ہی اس کا اجر دوں گا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا میں ہی اس کا بدل ہوں, میں ہی اس کا بدل ہوں. کسی بادشاہ نے کہا کہ آج میں محل کے دروازے کھول دوں گا اور جو شخص جس پر انگلی رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. صبح محل کے دروازے کھلتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے, کسی نے ہیروں پر, کسی نے جواہرات پر, کسی نے قیمتی چیزوں پر انگلی رکھی, لیکن ایک شخص خاموش ٹھہرا ہوا تھا. اور بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا کہ عجیب آدمی ہے, یہ کسی چیز پر, کسی شے پر انگلی نہیں رکھتا,
جب بادشاہ دیکھ رہا تھا تو بادشاہ کی طرف وہ آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ پر بھی انگلی رکھ دی. دوستو تو روزہ وہ ہے کہ اللہ ہی اس کا اجر دے گا جس روزے کے اندر احتساب ہوگا, جس روزے کے اندر ایمان ہوگا, جس روزے کے اندر استحضام ہوگا, جس روزے کے اندر دھوپ ہوگی. تیسرے حکم تک کھانا والا روزہ نہیں, جس میں انگلیاں جلیں گی. علی کل شیء زکات, ہر چیز کی ایک زکات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شعب الایمان کی یہ روایت ہے, جلد سوم حدیث نمبر 296, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ علی کل شیء زکات, ہر چیز کی ایک زکات ہے. وزکات الجسد الصوم, یہ جو جسد ہے, جسم ہے, اس کی زکات روزہ ہے. اس کی زکات روزہ ہے. لکل شیء باب, ہر چیز کا ایک دروازہ ہے, ہر چیز کا ایک دروازہ ہے. وباب العبادت الصوم, اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے, روزہ ہے. روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. الطبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 8382 میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصوم جنہ, روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. مجھے نہیں معلوم تھا ڈھال کیا ہے. میرے دوستوں نے کہا فون کر لاک ڈاؤن کے زمانے میں اب آپ فری ہیں, ذرا وہ ہاتھوں غازی دیکھیے. جب میں نے ہاتھوں غازی دیکھنا شروع کیا تو تب مجھے معلوم ہوا کہ ڈھال کسے کہتے ہیں. مجاہد تلوار سے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے اور ڈھال سے دشمن کے وار کو روکتا ہے. تو فرمایا الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار, بندہ اس ڈھال کے ذریعے سے جہنم کے آگ کو روکتا ہے, جہنم کے آگ کو روکتا ہے, جہنم کے آگ سے بچاؤ کرتا ہے. شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا, ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. ان میں پہلا شخص ہے, وہ کون ہے پہلا شخص؟ الصائم حين یفطر, روزے دار کی وہ دعا جو افطار کے وقت میں وہ کرتا ہے, افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے, افطار کے وقت میں حلیم کو نہیں پکارتا, افطار کے وقت میں دال کو نہیں پکارتا, افطار کے وقت میں سموسوں کو نہیں پکارتا, افطار کے وقت میں وہ بیٹے لیے کھانے کی اور کچھ نہیں. والامام العادل, عادل بادشاہ, اس کی دعا کو گرفت نہیں کیا جاتا. اور پھر فرمایا وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ, مظلوم کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. میں نے بڑوں سے سنا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو, اس کی بددعا راست طور پر عرش کو ہلا دیتی ہے. اور آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے اس ملک کے ظالموں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم خاموش ہیں. اگر کسی دن ہاتھ اٹھا کر اگر ہم دعا کر دیں تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے.
من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ بھی متفق علیہ ہوا ہے کہ جو کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، کیسا روزہ رکھے؟ ایمانا واحتسابا، ایمانی کیفیت کے ساتھ. ایمانی کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ شعوری کیفیت کو کہتے ہیں. ایمانی کیفیت کس کو کہتے ہیں؟ ادراک کی کیفیت کو کہتے ہیں، کانشسنس کی کیفیت کو کہتے ہیں. وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرے. من قام رمضان، جس نے رمضان کے اندر قیام کیا، راتوں کے وقت میں کھڑا ہو گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، تراویح میں کھڑا ہو گیا، نفل میں کھڑا ہو گیا، تہجد میں کھڑا ہو گیا. کیسے؟ کھجا لیتے ہوئے نہیں، گھڑی کو دیکھ لیتے ہوئے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں، آج بہت ہی کھینچ لیے حافظ صاحب فلاں جگہ تو جلدی ہو جائے، پھر باہر نکلنے کے بعد ہم حکم میں بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں. ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن، کیونکہ قرآن میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن اور روزہ یہ دونوں کیا کریں گے؟ یشفعان للعبد، بندے کی سفارش کریں گے. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ ریکمنڈیشن. لوگ جو بااثر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارے میرا نام لے لو، ذرا فون کرو، جب وہاں چلے گئے تو فون کرو. سفارش. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کے اندر فرمایا کہ ہمارا داماد ایسا ہوگا اس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی. وما یشفع الا باذنہ، کون ہے میری اذن میں، میری جناب میں، میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اسی لیے دوستو، اسی لیے اس کی اہمیت اتنی ہے. اور جو کوئی اس اہمیت کو نہیں جانے گا، اس سے محروم رہے گا، رمضان کا مہینہ پائے گا، روزہ نہیں رکھے گا، چھوڑ پکڑ کرتے رہے گا. ان کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان، جو کوئی شخص رمضان میں روزہ چھوڑ دے، افطار کر دے، روزہ نہ رکھے، من غیر رخصت، کسی رخصت کے بغیر، ولا مرض، کسی مرض اور بیماری کے بغیر، اور پھر اس چھوڑے ہوئے ایک روزے کی پابجائی کے لیے، اس ایک روزے کو پورا کرنے کے لیے وہ لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، وہ مدت العمر روزہ رکھے تب بھی وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو اس نے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دیا. مثلا کسی نے 25 سال کی عمر میں روزہ چھوڑا اور اللہ نے اس کو 75 سال کی عمر عطا کی، اور وہ 75 سال تک مسلسل روزہ رکھتا رہا، تب بھی ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جو رمضان کے مہینے میں اس نے چھوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث حقیقی اسلام ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حقیقی اسلام ہے. اب مفتی صاحب کو پوچھ لیجیے، روزہ چھوٹ گیا، کیا کرو؟ قضا کر دو، قضا کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ ہے قانونی اسلام، یہ ہے فقہی اسلام. اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حقیقی اسلام پر ہیں یا قانونی اور فقہی اسلام پر ہے. فقہی اسلام کے اندر روزے کا بدل ہے، قضا کر دے، قضا کر لیجیے. لیکن حقیقی اسلام کے اندر اور حقیقی دین کے اندر اس کی کوئی قضا نہیں ہے. مدت العمر روزہ رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہے. الترغیب والتحریب جلد دوم حدیث نمبر 56 کے اندر، شعب الایمان جلد دوم حدیث نمبر 1072 میں
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ احضر المنبر، منبر کے قریب آ جاؤ. فحضر اللہ، ہم سب قریب آ ممبر کے قریب بیٹھ گئے جھک کر. فلما ارتقى درجة، آپ نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا. قال آمین، آپ نے فرمایا آمین. فلما ارتقى درجة، جب آپ نے دوسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو فرمایا قال آمین. فلما ارتقى درجة ثالثة، جب آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا قال آمین. یہ نئی بات ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا ما كنا نسمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک نئی بات آپ سے سنی ہے کہ آپ نے آمین آمین کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ عرضی، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا. کیا عرض کیا؟ فقال قوموا، برباد ہو جائے، انہوں نے بددعا دی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو اس شخص پر. رمضان فلم یغفر له قل آمین. رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے تو میں نے کہا آمین. دو باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ میرے سبجیکٹ سے متعلق نہیں ہے آج. کہ آپ اندازہ لگائیے بددعا دینے والے کون ہیں اور اس پر آمین کہنے والی ذات کس کی، کتنی بڑی بعید ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں کچھ دیر کے لیے آرام کر رہا تھا. دو لوگ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے جگایا، میرا شانہ پکڑا اور انہوں نے مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس وہ لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر چڑھ آئیے. میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں پاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں. انہوں نے مجھے سہولت دی اور میں اس پر چڑھ گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچا تو میں نے شدید قسم کی چیخوں کی آوازیں سنی اور میں ذرا آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو الٹے ٹنگے ہوئے ہیں، جیسا بکرے کو کاٹ کر ٹانگ دیا جاتا ہے، الٹے ٹنگے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے خون رس رہا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ روزہ خور لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ روزہ دار نہیں، روزہ خور لوگ ہیں. روزے کو ہی کھا جایا کرتے تھے، روزے کو چک کر دیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پکانے بنا کر روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ ترک کر دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. بعض لوگوں کو وہم کی بیماری رہتی، خود اپنی نفس آپ دیکھ لیتے، اپنی ناڑی آپ دیکھ لیتے. ایسا دیکھ کے ارے بخار آئے، ایسا دیکھ کے سر میں درد دے رہا، میری بی پی ڈاؤن ہو، آج روزہ نہیں. خود اپنے طور پر فیصلہ. بعض لوگ آج بہت کام ہے، آج رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام ہے اور وہاں تو دن نکل جائے گا کہ آج روزہ نہیں. پلان طریقے سے روزہ نہیں. ارے یہ تو خیر ٹھیک ہے، کام کی بات ہے، لیکن آپ کو میں مشاہدہ کروانا چاہتا ہوں. آپ خون کے آنسو روئیں گے، فربا قسم کی
کی صحت مند عورتیں عین رمضان کے زمانے میں رمضان کی شاپنگ کرتے ہوئے کھاتی پیتی دن کے وقت میں گھوم رہی ہیں، مدینہ سینٹر پر پھر رہی ہیں. یہ کام ہے ہماری بہنیں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں. دوستو بعض نوجوان رمضان کی شاپنگ کرنے کے لیے روزہ چھوڑ رہے ہیں. ان کا حشر کیا ہونے والا ہے میں نے بتا دیا. سایہ فکن ہوگا، رحمت کی بارش برسنے والی ہوگی. رحمت کی بارش برس رہی ہوگی. جب بارش برستی ہے تو وہ بارش جب برستی ہے تو تالابوں میں، جھیلوں میں، کنٹوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، گڑھوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے. کنٹے، تالاب، جھیل یہ سب اپنی گہرائی اور اپنی وسعت کے لحاظ سے پانی اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. ایک وسیع و عریض تالاب کے اندر جتنا پانی جمع ہوتا ہے چھوٹے سے گڑھے میں اتنا پانی جمع نہیں ہوتا. اب مجھے سوال اپنے آپ سے کرنا ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کیا ہیں؟ کیا آپ وسیع و عریض تالاب ہیں یا چھوٹا سا گڑھا؟ کیا ہے؟ اب رحمت کی بارش برسنے والی ہے تو ہمارے اندر کتنی وہ رحمت سمو جائے گی، ہم کتنی سما سکیں، ہمارے اندر کیا کیپیسٹی ہے ہماری گہرائی. یہ رمضان آنے سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم اس رمضان کو ایک ایک لمحے کو ہم صحیح طریقے سے اس کو گزاریں گے. نیت کرنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے فقہ نے نیت کرنے کو ضروری قرار دیا. نیت کیا ہے؟ ارادہ ہے، عزم ہے، حوصلہ. انسان کے عزم اور حوصلے کے اندر جو طاقت پائی جاتی ہے وہ طاقت اور قوت، کسی طاقت اور قوت کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی جو انسان کے عزم اور ارادے کے اندر پائی جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتے. روزہ رکھتے ہیں تو شان پیدا ہو گئی، شوقت پیدا ہو گیا، اور خوب قرآن پڑھ رہے ہیں، خوب خیرات کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں. ابھی تو آ گیا سب تمام باتیں بتا کے دے رہے ہیں. جتنا ہم نیکیاں کریں، جتنے ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں، جس طرح پھل درخت کو خوب ہوتے ہیں تو وہ درخت چھپ جاتا ہے، اسی طرح جب نیکیاں ہماری بہت بڑھ جائے تو ہم بھی اور چھپ جائیں. ہمارے ایک بزرگ تھے سید نذیر احمد صاحب، وہ کہتے تھے اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں. اللہ کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ایک چیز نہیں ہے. اللہ کے پاس کیا چیز نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس عجز نہیں، ان کے ساتھ نہیں. اور جو بندہ اللہ کے سامنے عجز کے ساتھ، ان کے ساری کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. امجد نے کہا تھا شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ، شیوے عاجزی کو نہ چھوڑ اے امجد، یہ وہ شے ہے جو خدا کے پاس بھی ہے. ہمارے درمیان جن کو اللہ نے مخلت نہیں دی اور ہم اس مخلت کے لیے اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھ لیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.